السلام علیکم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سمیر کی قسط نمبر 30 پڑھتے ہیں۔ اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ تھا، جیسے کہ بم کی طرح وہ پھٹ جائے گا۔ وہ خود کو قابو کیے بیٹھی تھی۔ احمد اس کے جذبات سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ احمد نے آمنہ سے کچھ دیر فون پر بات کی تھی۔ وہ گاڑی سے اس وقت باہر تھا۔ زمل کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ احمد نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ گاڑی چلانے لگا۔ زمل خاموش تھی، ایک لفظ بھی نہ بولی۔ زمل نے جیسے ہی گھر کا راستہ دیکھا وہ چونک گئی۔ کیا آپ مجھے میرے گھر چھوڑ رہے ہیں؟ احمد نے ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن کیوں؟ اس نے کھلی آنکھوں سے احمد کو دیکھا۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ ارے رک جاؤ، کیا کر رہی ہو زمل؟ احمد نے اچانک بریک لگا کر گاڑی روک دی کہ زمل کو بڑا جھٹکا لگا۔ وہ گاڑی کی اسکرین کی طرف آگے اور پھر پیچھے اپنی سیٹ پر گر گئی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ پاگل لڑکی! احمد نے فوراً گاڑی کا دروازہ پکڑا جو زمل نے کھولا تھا۔ زمل کا منہ خوف سے آدھا کھلا ہوا تھا۔ اچانک بریک کی وجہ سے وہ ڈر گئی تھی۔ احمد نے دروازہ بند کیا۔ اف، یہ کیا ہے بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ زمل نے احمد کی طرف دیکھا اور پھر زور سے رونے لگی۔ احمد نے سر پکڑ لیا۔ یا اللہ، کیا لڑکی ہے یہ! احمد نے اپنے غصے پر قابو پانے کی بہت کوشش کی۔ اس نے گہرے سانس لیے۔ زمل دیکھو، تم ایسا کر کے خود کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ تم زخمی ہو سکتی تھی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نے فوری ایکشن لیا۔ کیا تم مجھے سن رہی ہو، سمجھ رہی ہو؟ اب احمد نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اب بتاؤ، تم کیوں رو رہی ہو؟ زمل نے نہایت ہی معصومیت سے احمد کے چہرے کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے بولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے گھر لے جا رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اپنے کزن سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور دوسری بات یہ کہ میں بہت غصے میں ہوں، اور جب بھی میں غصے میں ہوتی ہوں تو مجھے بہت بھوک لگتی ہے۔ بہت خوب۔ احمد نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو بھوک لگی ہے؟ اور اگر آپ کو بھوک لگی ہو تو تم گاڑی سے چھلانگ لگاؤ گی؟ کیا ایسا ہے؟
زمل آنکھیں جھپکتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، آئی ایم سوری۔ زمل نے آنکھیں نیچے کر لیں۔ احمد نے گاڑی کے دروازے بند کیے اور دوبارہ گاڑی چلانے لگا۔ بہت دیر ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہارے گھر کے راستے میں تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ سکتا ہوں۔ احمد ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور تلاش کر رہا تھا کہ شاید کوئی دکان کھلی ہو، لیکن آپ مجھے گھر کیوں لے جا رہے ہو؟ آپ مجھے یتیم خانے بھی تو لے کے جا سکتے تھے نا۔ ہاں، میں ایسا کر سکتا تھا، لیکن زمل، آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گھر سے بھاگنا آپ کو تمام مسائل سے نہیں بچا سکتا۔ آپ اپنے گھر کی عزت ہیں۔ کیا آپ ان تمام پریشانیوں کا سامنا کرنا چاہتی ہیں جن سے آمنہ گزری تھی؟ یا آپ لوگوں کا سامنا کرنا چاہتی ہیں جو آپ کے بارے میں غلط باتیں کریں اور آپ کی عزت کو داغدار کریں؟ اور یہ سب پیچھے سہنے والا کون ہوگا؟ صرف تمہاری ماں؟ لیکن وہ میری بات نہیں مانتی، نہ سنتی ہیں۔ میں اپنے کزن سے شادی نہیں کر سکتی۔ زمل، ان کے پاس آخر کیا آپشن ہے، بتاؤ۔ احمد کو چائے کا ایک سٹال نظر آیا اور اس نے گاڑی وہیں روک دی۔ آؤ دیکھتے ہیں تمہارے لیے کچھ یہاں ہے یا نہیں۔ وہ دونوں سٹال پر گئے۔ احمد نے زمل کے لیے چائے، کیک اور بسکٹ کا آرڈر کیا اور خود چائے کے گھونٹ لے رہا تھا۔ زمل نے کچھ ہی دیر میں بسکٹ چبانا شروع کر دیے۔ احمد اس کی یہ معصومیت دیکھ کر مسکرایا۔ میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی، وہ صرف اپنا گھر بچا رہی ہے زمل۔ تو کیا وہ اس کے لیے مجھے قربان کر دیں گی؟ اس میں کیا غلط ہے بھلا؟ میرے خیال میں اس کے بارے میں تمہیں سوچنا چاہیے زمل۔ زمل کو بہت دکھ ہوا۔ تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم ضمیر سے محبت کیوں کرتی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ زمل اب گہری سوچ میں کہیں گم تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنکھیں جھوٹ بولتی ہیں؟ تمہارا کیا مطلب ہے زمل؟ بتائیں نا، کیا آنکھیں جھوٹ بولتی ہیں؟ کیا یہ ہمارے حقیقی جذبات نہیں دکھاتی؟ یہ سچ دکھاتے ہیں زمل۔ زمل جذباتی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت ہے، میں نے خود دیکھا ہے، مگر وہ تسلیم نہیں کر رہا۔ احمد کچھ دیر خاموش رہا۔ زمل نے کچھ بھی کھانا چھوڑ دیا۔ جب بھی ہم ملے، جب بھی وہ میرے پاس سے گزرا، میں نے محسوس کیا کہ کچھ تو ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ محبت ہے۔ وہ بھی جانتا ہے، مگر پتہ نہیں اس نے انکار کیوں کیا۔ تم
فکر مت کرو، چلو اٹھو، ہمیں جانا ہے۔ زمل اٹھ کر احمد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں زہر کھا لوں گی، یقین کریں، لیکن میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ فضول باتیں مت کرو۔ زمل سمجھدار بنو۔ احمد نے کچھ دیر بعد کہا، کیا تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو؟ زمل نے احمد کی طرف دیکھا۔ کیا تم مجھ پر بھروسہ کرو گی؟ بولو۔ زمل نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ تو فکر نہ کرو، میں تمہارے کزن کو تم سے شادی نہیں کرنے دوں گا۔ زمل حیران ہوئی، کیسے؟ تم نے کہا نا کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے، پھر یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ اگر اس مسئلے کا حل مجھے نہ مل سکا تو میں خود تمہیں تمہارے گھر سے لے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ زمل بہت الجھن میں پڑ گئی کہ آخر احمد کیا باتیں کر رہا ہے، لیکن پھر اس نے ہاں میں سر ہلایا، ٹھیک ہے۔ اس نے زمل کو اس کے گھر پر ڈراپ کر دیا۔ اب زمل ہی کو معلوم تھا کہ اسے آخر کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔